ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک جو لوگ امت میں تفریقہ برپا کرتے ہیں اور گروہوں میں اس کو تقسیم کر رہے ہیں، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، میں تمہارا رب ہوں، پس میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، میری غلامی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے، سارے انبیاء ایک ہی دین لے کر آئے تھے، اور وہ دین بندگی رب کی دعوت دیتا ہے کہ تم سب اللہ کے بندے ہو، اس کے غلام ہو، اس کی بندگی کرو، اس کی غلامی کرو، اس کے حکم کی اطاعت کرو، اس کے انبیاء کی فرمانبرداری اور اتباع کرو۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ ایک امت جس کو خیر امت قرار دیا گیا تھا، اور اس خیر امت کے اندر اتفاق تھا، اتحاد تھا، یکجہتی تھی، وہ ایک ہی امت تھی، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے آج ہماری صفوں میں انتشار ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس اختلاف اور انتشار سے بار بار منع کرتا ہے، بار بار حکم دیتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، تفریقہ برپا مت کرو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اگر تم تفریقہ برپا کرو گے، تمہاری صفوں میں اختلاف اور انتشار ہوگا، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپ اس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو آج تو ہماری ہوا اکھڑ چکی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ امت جو ہے وہ فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہو گئی ہے، اور فرقوں اور گروہوں میں تقسیم بھی ایسی ہے کہ ہر گروہ دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں کر رہا ہے، جیسا کہ یہود و نصارہ کا معاملہ تھا۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہود یہ کہتے تھے کہ نصارہ کسی اصل پر نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی دین نہیں ہے، یہ بے دین گروہ ہے، اور نصارہ یہ کہتے تھے کہ یہودیوں کا کوئی دین نہیں ہے، وہ کسی اصل پر نہیں ہے، جبکہ یہ دونوں گروہ جو ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، وہ اللہ کی کتاب پڑھتے تھے، اللہ کی کتابوں کو مانتے تھے، اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت پر ایمان رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کی نفی کرتے تھے کہ ان کی اصل کوئی نہیں ہے، وہ کسی دین پر نہیں۔ آج ہمارا حال کیا یہی نہیں ہے؟ دیوبندی کہتا ہے بریلوی کسی اصل پر نہیں ہے، بریلوی کہتا ہے دیوبندی کسی اصل پر نہیں ہے، یہ دونوں کہتے ہیں اہل حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اہل حدیث کہتے ہیں دونوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم نے ملک کے اندر اتنی فرقہ واریت اور تفریقہ برپا کر رکھا ہے کہ ہر گروہ دوسرے کے خلاف جو ہے نبرد آزما۔ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے سے کچھ فتویٰ باز مولویوں کی طرف سے ایسے عجیب و غریب فتوے، جبکہ اس وقت امت کو اور بالخصوص ملت اسلامیہ پاکستان میں مسلمانوں کے درمیان اتفاق، اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے۔ ان کو قرآن مجید کی وہ آیات سنانے کی ضرورت ہے جن میں اتفاق، اتحاد اور یکجہتی کی تعلیم دی گئی ہے، اور اس انجام بد سے ڈرانا ہے جن میں تفریقے سے جو ہمیں منع کیا گیا ہے۔ لیکن کچھ مولوی حضرات جو ہیں وہ کیا خدمت انجام دے رہے ہیں، ایک بڑے مناظر عالم ہیں پاکستان کے، سوشل میڈیا کے اندر ان کا جو ہے وہ کافی مطلب یہ ہے کہ یہ فتویٰ جو ہے وائرل ہوا ہے کہ ان سے ایک آدمی پوچھتا ہے کہ جو ہے وہ کیا ہماری نماز جو ہے وہ فلاں فرقے والوں کے پیچھے ہو جاتی ہے، فلاں کے پیچھے ہو جاتی ہے؟ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی، ان کی نماز ہمارے پیچھے ہو جاتی ہے۔ تو وہ پھر سوال کرتا ہے کہ اگر ہم میں سے کسی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہو تو پھر ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نماز جو ہے وہ واپس لوٹائی جائے، اس نماز کی قضا ادا کی جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جن لوگوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا اور 20,000 باغی خلیفہ راشد کے قتل کے در پہ تھے، تو لوگوں نے آ کر پوچھا ہے خلیفہ راشد سے کہ امیر المومنین اس وقت باغی مسلح رسول پہ قابض ہیں اور وہ نمازیں پڑھاتے ہیں، تو کیا ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں؟ تو خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین نے اس کا جواب یہ دیا کہ ان لوگوں کے اچھے کاموں میں ان کی اطاعت کرو، ان کا اتباع کرو، برے کاموں میں ان کا ساتھ نہ دو، یعنی ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ معمولی جزئی اختلافات کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو کافر قرار دے کر ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کے ساتھ جنازہ نہیں ہوتا، ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہوتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور قرآن مجید نے تو ایک جگہ اس کو مشرکانہ عمل قرار دیا ہے، فرمایا ولا تکونوا من المشرکین، مشرک مت بنو، مشرکوں کی طرح مت ہو جاؤ۔ کیسے؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، مشرکوں کا شیوا کیا ہے؟
انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور مختلف گروہ میں بٹ گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، اور جس گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی کے اندر مگن ہے، وہ یہی سمجھتا ہے یہود و نصارہ کی طرح کہ ہم حق پر ہیں اور دوسرا جو ہے وہ باطل پہ ہے، دوسرا فاسق و فاجر ہے، دوسرا منافق ہے، گستاخ رسول ہے، کوئی بدعتی ہے، کوئی مشرک ہے، نعوذ باللہ. اس طریقے سے جو ہے دوسروں کو فتوے دیتے ہیں اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں. استغفر اللہ. حالانکہ سب اللہ کے ماننے والے ہیں، اس دین کو ماننے والے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کو اللہ کی آخری کتاب اور ہدایت مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں. تو جو آدمی ان ضروریات دین کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے. انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس اخوت اور محبت کے پیغام کو عام کریں اور ان فتنوں سے اور فساد سے اپنے آپ کو بچائیں. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. بے شک جو لوگ امت میں تفرقہ برپا کرتے ہیں اور گروہوں میں اس کو تقسیم کر رہے ہیں، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن کے حروف باقی رہ جائیں گے اور فتنہ علماء سے نکلے گا اور واپس انہی کی طرف لوٹے گا. اس وقت اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر بدترین مخلوق ایسے علماء ہوں گے جو علماء سو ہیں اور لوگوں کو فرقہ واریت کی طرف دعوت دیتے ہیں. ہمیں ایسے علماء سو سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اس امت کو بھی بچانا ہے. اس پیغام کو عام کریں کہ جو کلمہ گو ہے وہ بھائی ہے. انما المؤمنون اخوہ، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں رشتہ داری بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور باہم مل کر اپنی صفوں میں اتفاق، اتحاد اور یکجہتی پیدا کریں اور اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے جو ہے اتفاق، اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ علماء سو کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے اور علماء حق کے پیچھے ہمیں چلنے کی توفیق دے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد.